اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین۔ آج ہم یہ سورہ البقرہ کی 256 سے 260 تک ورسز اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ لا نہیں، اکراہ کوئی زبردستی، کوئی جبر، فی میں دین میں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس آیت کے شان نزول میں ایک دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی آیت جب یہ جو مدینہ تھا نا، ادھر جو انصار تھے ان کی جو عورتیں تھیں تو وہ یہ نظر وغیرہ مانگتی تھی۔ جب ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی تو یہ نظر مانگتی تھی کہ اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو ہم انہیں یہودیوں کے حوالے کر دیں گے یا یہود انہیں بنا دیں گے۔ تو پھر جب اولاد ہوتی تو وہ یہودیوں کے حوالے کر دیتے، اور جب مسلمان ادھر طاقت میں ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، انہیں کہا کہ انہیں وہ مختلف قسم کی پلاننگ کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف اور دشمن سے بھی مل جاتے تھے۔ تو جب ان کی یہ انٹریگ سامنے آ گئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انہیں نکال دیا جائے۔ تو جب انہیں مدینہ سے بنو نذیر قبیلہ جو یہودیوں کا تھا نکالنے لگے تو مسلمانوں نے، جو مسلمان ہو چکے تھے، جو مشرک تھے ادھر کے تقریباً، تو انہوں نے کہا ہمارے تو بچے ان کے پاس ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر تو مسلمان بنا لیں گے زبردستی۔ تو اس سے منع فرمایا گیا کہ اگر وہ یہودی ہو چکے ہیں اور آپ انہیں اب طاقت کے زور کے اوپر مسلمان نہیں بنا سکتے۔ پھر ایک اور واقعہ تفاسیر میں آتا ہے کہ شام سے ایک قافلہ آیا تھا تجارتی اور کشمش کا، تو مدینہ میں ایک انصاری مسلمان کے جو دو بیٹے تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے ان کے ہاتھوں، اور وہ واپس اس قافلہ کے ساتھ جانے لگے تھے۔ تو وہ جو حسینی نامی مسلمان تھا اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے زور سے طاقت سے انہیں روکوں، یہ تو ادھر جانے لگے ہیں۔ تو پھر یہ آیا کہ آپ کسی کو، اگر وہ عیسائی ہو گئے ہیں، کسی کو زبردستی آپ مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اس آیت پر اتنا عمل تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے اسبق نامی، تو وہ انہوں نے، وہ عیسائی تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہتے کہ آپ نہ مسلمان ہو جائیں، تو وہ کہتا نہیں میں نہیں مسلمان ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، میں آپ پر جبر نہیں کر سکتا، آپ کی مرضی یا نہ ہو۔ تو یہ آیت کا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیں، قد تحقیق تبینہ واضح ہو گئی، الیبوریٹ ہوگی، جدا ہو گئی، رشد و ہدایت، سیدھی راہ، جو ایسی راہ جو اللہ کی طرف جاتی ہے، ایسی راہ جو کامیابی کی طرف جاتی ہے، اور وہ قرآن پاک کی صورت میں کہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ من الغی، گمراہی سے، غی کہتے ہیں بغاوت سے، کسی ایکسیس ہونا، کہ اگر آپ کوئی دینی احکام کو چھوڑ کر دین کی حدوں کو آپ کراس کر رہے ہیں، سود کو، شراب کو یا زنا کو، تو ایکسیس جو بھی ہے، جو بھی اللہ کے رستے کے خلاف ہے، وہ غی کی تعریف میں آئے گی۔ تو جو گمراہی ہے، جو اللہ کے رستے سے بغاوت ہے، اللہ کے نبی یہ کریم کے رستے سے بغاوت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہیں، اور جو عرب کا معاشرہ تھا وہ گمراہیوں میں ڈوبا ہوا تھا، تو ان کے سامنے یہ قرآن پاک کی آیات روشن دلائل کے ساتھ، تو فمن، پس جو، یکفر وہ کفر کرے، وہ انکار کرے، بالطاغوتی، طاغوت کا، طاغوت سے یہاں مراد ہے گمراہ کرنے والے کا، اور اس سے شیطان بھی اور بت بھی اور اللہ کے علاوہ جو بھی لوگ معبود بناتے ہیں، اور جو ایسے سسٹم جو خدا کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں جیسے سودی نظام وغیرہ، تو یہ سارے
तागूत के ज़ुमरा में आते हैं। बस जो यकफुर वो इनकार करे भी तागूत साथ गुमराह करने वाले का, अल्लाह की राह से हटाने वाले का, व युमिन और ईमान लाए वो बिल्लाही साथ अल्लाह पर, फा पस कद तहकीक श्योरली नो डाउट, फा का दिस तम सा का पस उसने थाम लिया होल्ड कर लिया, बिल उर्वाती साथ कड़ा को हल्का को, वुस्का मजबूत। तो जैसे कोई सहारा होता है, कोई कड़ा होता है, जैसे एक आदमी को जहाज़ से समंदर में फेंक दिया जाए और वो कहीं थोड़ा बहुत तैरता जहाज़ के किसी मजबूत कड़े को थाम ले। और ये जो कड़ा है ये मुसलमान और फिर अल्लाह के नबी और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम और खुदा की ज़ात, तो ये एक मजबूत जो खुदा की तरफ आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसे ही लोग हैं जो दुनिया में सबसे मजबूत सहारा, सबसे मजबूत हेल्प, सबसे मजबूत में आ जाते हैं। फिर इंसान पर ट्रायल भी आते हैं तो उसमें सब्र करने का हुक्म है। तो नेक के लिए भी ट्रायल होते हैं, बाज़ का नेक आदमी के लिए ज़्यादा सख्त ट्रायल होते हैं, तो उनमें वो अल्लाह ताला इंसान को आजमाता है। लेकिन जो जिसने अल्लाह का रास्ता थाम लिया, अल्लाह की तरफ बंदा आ गया, बातल से, हर किस्म के बातल निज़ाम से, सरकशी से, बगावत से, गुमराही से इनकार कर दिया, तो वो समझ लें कि उसने ऐसा जो ना टूटने वाला जो सहारा है, जो मदद है, वो उसने अब थाम ली है। ला नहीं लन फिसामा, नहीं टूटना, नहीं ब्रेक होना, लहा उसके लिए, यानी कि उस जो कड़ा है ना उसका टूटना नहीं है अब। वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। जो इन लोगों के दिलों में बातें हैं जो तागूत के, तो अल्लाह ताला बंदे की अच्छी बात को भी, और चाहे वो बंदा करता नहीं है उसके दिल में होती है, तो उसको भी अल्लाह सुनने वाला है और हर चीज़ पर अल्लाह का इल्म है। ये मैं से रिवाइज करता हूँ, ला नहीं इकराहा, कोई जबर, कोई ज़बरदस्ती, फी में दीन, दीन में, कद अलबत्ता तहकीक, तो मुसलमानों की मुसलमानों पर यह भी ब्लेम आता है कि इन्होंने तलवार के ज़ोर पर इस्लाम फैलाया। तो कोई एक ऐसा बंदा भी नहीं, बल्कि कुरान पाक हमें कह रहा है कि आप किसी को जबरन मुसलमान नहीं, तो हम कैसे अपने कुरान पाक के अगेंस्ट जा सकते हैं। और ये सारी हदायत थी लोगों के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़या से भी पता लग चलता है कि उन्होंने भी कभी नहीं कहा था। एक उन्होंने नॉन मुस्लिम को कहा कि आप मुसलमान हो जाए, तो उसने कहा मेरा दिल नहीं मानता। तो अल्लाह के नबी ने इतना कहा कि आप हो जाएं, और कल को अल्लाह ताला आपके दिल को भी, आपको फिर ये इसका इस्लाम का मज़ा आने लगेगा, आपके दिल में भी रोशनी पैदा कर दे। तो यहाँ तक सिर्फ जो प्रीचिंग है वो हमने हर एक किसी को करनी है इस्लाम की, तो बाकी जो ज़ोर ज़बरदस्ती है वो मामला नहीं है। कद तहकीक तबैना वाज़ह हो गई, जुदा हो गई, रुश्दु हदायत मिन से, मिनल गई से, गुमराही से। फमन पस जो यकफुर वो इनकार करे, बित तागूत गुमराह करने वाले का, व योमिन और ईमान लाए, बिल्लाही साथ अल्लाह पर, फ़कत इस्तम सका पस तहकीक उसने थाम लिया, बी साथ उर्वाती कड़ा सहारा, हैंड होल्ड, उसका मजबूत, लन फिसामा नहीं ब्रेक होना उसको, उस कड़े को, वल्लाहु और अल्लाह समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। जी कौन रिवाइज करेगा? जी शाबाश करें। ला नहीं इकराहा कोई जबर या जबरदस्ती, फी में, अदीनी दीन में, कद अलबत्ता तहकीक, कद तहकीक, तबैना वाज़ेहा हो गई, अलरुश्दु भलाई या हिदायत, मिन से, अलगनी गुमराही से, अलगई गुमराही से, फा पस, मन जो, यकफुर वो जो कुफ्र करे, बित्तागूती साथ शैतान का या साथ गुमराह करने वाले का, व योमिन और वो ईमान ले आए, बिल्लाही साथ अल्लाह पर,
فقط پس تحقیق استمسا کا اس نے تھام لیا، اس نے پکڑ لیا، بالعرواتی ساتھ کسی کڑے کو، الوثقی مضبوطی سے، لی لا نہیں، انفسامہ ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ میوٹیڈ ہیں۔ اچھا، اللہ ولی دوست ہے، مددگار ہے، کمپینین ہے، اللہ زینا ان لوگوں کا جو امن ایمان لائے، اللہ ساتھی ہے، دوست ہے، اور ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور یخرجوہم وہ نکالتا ہے انہیں، من سے ظلماتی اندھیروں سے، گمراہی سے، جو شیطانی راستے ہوتے ہیں ان سے، الہ کی طرف، نور روشنی کی طرف، یعنی ہدایت کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، جو راہ خدا کے ہاں جاتی ہے، جو جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے۔ تو جس طرح عرب میں جو لوگ تھے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے طرح طرح کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک میں، کفر میں، زنا میں، ظلم میں، زیادتی میں، شراب میں۔ تو ان سب اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نکالا اور روشنی کی طرف لے آیا۔ والذین اور جو لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اولیاء وہ دوست ہے، یہ ولی کی جمع ہے، یہ جو ولی ہے اس کا جو پلورل ہے وہ اولیاء ہے، دوست ہیں ان کے طاغوت جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو شیطان ہیں، جو ادر دین اللہ جو بھی سسٹم ہے۔ تو جو ان کے ساتھی ہیں وہ انہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ آگے ایک منٹ، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من سے نور سے، الہ کی طرف، ظلماتی اندھیروں کی طرف۔ اولئک وہی لوگ ہیں، یہ جو طاغوت کے ساتھی ہیں، جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب لوگ نار دوزخ والے، وہی اصحاب النار دوزخ والے، ہم وہ فی میں اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں جو گمراہ کرنے والوں کے، شیطان کے جو ساتھی ہیں، تو یہ جو کافر ہیں، انکار کرتے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کو جو ہے وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ میں رہیں گے۔ یہ میں روایت کرتا ہوں، اللہ ولی دوست ہے، مددگار ہے، اللہ زینا ان لوگوں کا، امن جو ایمان لائے۔ تو اللہ ان کا حامی مددگار بن جاتا ہے ایمان والوں کا، جن کے دل میں اسلام بھی ہوتا ہے اور ایمان بھی اللہ پر بلیو اور اللہ کے نبی پر اور تمام جو اطاعت ہے وہ کرتے ہیں۔ یخرجوہم وہ نکالتا ہے انہیں، من سے ظلماتی اندھیروں سے، نور طرف روشنی کی، ہدایت کی۔ نور سے یہاں پر مراد ہدایت ہے، سیدھا رستہ ہے۔ والذین اور جو لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، اولیاءہم ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے ہیں، اولیاء ساتھی دوست، ہم ان کے، ان کے
جنہوں نے کفر کیا. طاغوت گمراہ کرنے والے ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو دوست بناتے ہیں تو وہ تو گمراہ کرنے والے ہیں. یخرجونہم، وہ انہیں نکالتے ہیں، من النور سے روشنی سے، الی کی طرف، ظلمات اندھیروں کی طرف، برائیوں کی طرف. اولئکا، وہی اصحاب لوگ، نار آگ والے ہیں. وہی لوگ جو ہیں ایسے جو لوگوں کو ایک سیدھی راہ سے ہٹا دیتے ہیں کفر کے باعث، شرک کے باعث، شرک پر مجبور کرنے، شرک کی جانب پریچ کرنے کی وجہ سے. وہ فیہا، میں اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. جی ہاں کی ضمیر دوزخ کے لیے ہے کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. جی کریں سے روائز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو لوگ ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیرے سے نور کی طرف یعنی ہدایت کی طرف بلاتا ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان لوگوں کے دوست شیطان ہیں. یا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو ہدایت سے اندھیرے کی طرف بلاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو دوزخی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ جزاک صاحب، شاباش. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ ان سے کافی عرصہ پہلے کا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے نہیں دیکھا لیکن اہم واقعہ ہے تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا. جس طرح ہے نا علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ نہیں کیا. تو وہ آپ کی پیدائش سے قبل کا واقعہ ہے. تو کسی واقعہ پر فوکس کرنا ہو تو یہ عرب کا یہ ریٹرک سٹائل ہے. علم، کیا نہیں، ترا، آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، اللہ زی، وہ شخص جو حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، آرگیو کی، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی میں، رب ہی، رب اس کے بارے میں، ان کے، آتاہ، دی اسے، اللہ نے، ملک، بادشاہی. کیا نہیں آپ نے دیکھا کی طرف اس شخص کے جس نے حاجہ، جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی میں، ربی، اس کے رب کے بارے میں، ان کے، عطاہ، دی تھی اسے، اللہ نے، ملک کا، بادشاہی. تو یہ جو واقعہ ہے یہ نمرود کے بارے میں ہے. نمرود عراق کا بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت بہت بڑی تھی، مغرب سے لے کر مشرق تک. کوئی 4 ہی بندے ایسے ہوئے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کافر. ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا. وہ ان دونوں کی جو حکومت تھی وہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی. اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یہ 2 مسلمان جو انبیاء بھی، تو یہ ان کی جو سلطنت تھی وہ بھی مشرق سے مغرب تک پھیلی. 2 مسلمان اور 2 یہ کافر. تو یہ اپنے کفر کے جب اس نے اتنی بڑی سلطنت اور کافی دیر سے ادھر کا بادشاہ تھا تو اس میں تکبر آ گیا خدائی والے. جس طرح فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ، تو پھر اس نے بھی، تو یہ اس نے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس کا مکالمہ ہے. آج کل جس طرح ایتھیسٹ بھی خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں، تو بڑا یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مکالمہ بہت اچھے دلائل دیے. اس کالا، جب فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب میرا. یہ جو چھوٹی یا ہے یہ مائی کے لیے یوز ہوتی ہے عربی میں، اور اگر اس کی جگہ نہ ہوتا تو ربنا، ہمارا رب ہو جانا تھا. رب میرا، اللہ زی، وہ جو یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ یمیتو، اور وہ مارتا ہے. کالا، فرمایا. یہ اب نمرود آگے سے کہہ رہا ہے، کہا نمرود نے، کالا، کہا، انا،
میں اوہی میں زندہ کرتا ہوں، وہ امید اور میں مارتا ہوں۔ نمرود نے بھی آگے سے جواب دیا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ تو اس نے اس کو ثابت کرنے کے لیے جیل سے 2 قیدی منگوائے، ایک کو سزائے، دونوں کی سزائے موت ہو چکی تھی، ایک کو اس نے رہا کر دیا اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا یہ زندگی تو میرے اختیار میں بھی، حالانکہ دلیل کچھ اور تھی کہ وہ اللہ زندگی عطا کرتا ہے، تو اس نے کوئی بچہ نہیں پروڈیوس کر کے دے دیا کہ میں بھی انسان بنا دیتا ہوں یا کوئی جانور بنا لیتا ہوں یا میں کوئی درخت بنا سکتا ہوں۔ تو زندگی نہیں اس نے کسی کو دی، بلکہ وہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کی بہت زبردست تھی۔ وہ اس کو فلفل تو نہ کر سکا، لیکن پارشلی اس نے کہا چلو جی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، اور بادشاہ بھی تھا تو اس نے یہ کام کر دیا۔ پھر کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فَإِنَّا پس بے شک شورلی اللہ یاتی وہ لاتا ہے بالشمسی ساتھ سورج کے، یعنی سورج کو، من سے من المشرقی مشرق کی طرف سے، فاتی پس آپ لے آؤ، پس تم لے آؤ، بہا اس کو، یہ ہا کی ضمیر ہے سورج کی طرف، سورج عربی میں مونس ہے، من سے من المغرب سے مغرب کی طرف سے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ آپ کا تو بڑا یہ آپ نے کر دیا، تو آپ پھر ہر چیز پر قادر ہیں، یہ ساری مخلوق پھر آپ اس پر بھی قادر ہیں، تو یہ جو مخلوق ہے اللہ کی سورج چاند اور یہ دنیاوی تو آپ بادشاہ ہیں، تو پھر اس کو پھر ادھر سے لے آئے۔ وہی تھا پس وہ حیران ہو گیا، حیران اور شزدے رہ گیا، اللہ زی وہ جو، یعنی نمرود جس نے کفر کیا، انکار کیا، واللہ اور اللہ لا نہیں، یہدی وہ ہدایت دیتا، یہدی القوم قوم ظالمین ظالموں کی۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور وہ حیران رہ گیا، اور اس نے کوئی اس کا آنسر بھی نہ دیا، اور سارے درباری بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا کہ جو اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سیاہیاں اندھیرے، پھر کوئی دلیل بھی اس کے لیے دلیل نہیں رہ جاتی۔ جس طرح ہم قرآن پاک کو بھی اگر ہم دوسرے رستے پر گناہ کے ظلم کے، تو پھر جو چاہے جتنی مرضی دلیل ہو، جتنی مرضی اذانیں مساجد سے دی جائیں، تو بندہ وہ اللہ کی طرف نہیں آتا۔ تو یہی حال تھا اس کا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار سے واپس آئے، تو یہ مفسرین نے لکھا کہ ان کے پاس اس نے انہیں کچھ نہیں دیا، قید پڑا تھا ابراہیم علیہ السلام، اور بھی لوگ جاتے تھے اور لے کے آتے تھے دربار سے چیزیں، لیکن یہ مکالمہ ہوا، اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، انہوں نے وہ اس کے دربار میں اعلیٰ افسر تھے بڑے سب سے، تو انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے تو پھر یہ مکالمہ ہوا تھا۔ تو خیر ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، تو جب انہیں گلہ بھی نہیں دیا گیا، تو انہوں نے رستے میں 2 جو بوریاں ریت کی بالیں، اور وہ گارا اپنی بیوی سارا کو لا کر دی، تو آپ خود ہی یہ سو گئے تھکاوٹ کی وجہ سے، اور جب اٹھے تو حضرت سارا نے آپ کے سامنے کھانے رکھے، تو انہوں نے کہا مجھے تو میں یہ کھانے اناج یہ کہاں سے آیا، میں تو لینے گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ لے کر تو آئے ہیں جو 2 بوریوں میں، تو وہیں سے میں نے یہ اناج یہ سارا کچھ بنایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، جو برکت ہے، اس کو سمجھ گئے، اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اسے کرین وائز کر سکتے ہیں کہ میں ایک بار پھر پڑھوں؟ جی شاباش کریں۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الہ کی طرف، اللہ زی وہ شخص، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام سے، فی میں ربی ہی رب اس کے بارے میں، ان کے اتواہ دی اسے اللہ نے الملک کا بادشاہی، اس جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا رب، اللہ زی وہ جو یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو اور وہ مارتا ہے، کالا کہا اس نے، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وا اور امیتو میں مارتا ہوں، کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے،
فا پس انا بے شک اللہ اللہ یاتی وہ لاتا ہے بشمسی سات سورج کو من سے المشرقی مشرق سے فاتی پس تم لے آؤ بہا ساتھ اس کو من سے المغربی مغرب سے فابوہیتا بس وہ حیران رہ گیا اللہ زی وہ جو کفرا جس نے کفر کیا واللہ اور اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم قوم کو الظالمین ظالموں کو. جزاک اللہ. او یا کل او یا یہ ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مثال دی جا رہی ہے. او یا کا جیسے ایز اللہ زی وہ شخص جو مرہ جس کا گزر ہوا اللہ اوپر قریتن ایک بستی کے. یہ جو شخص ہے یہ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی تھے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کا واقعہ ہے. وہیا اور وہ خاویتن گری پڑی تھی. وہ جو بستی تھی ایک بستی، یہ جو بستی ہے یہ اسرائیل یروشلم بیت المقدس وہ علاقہ بتایا جاتا ہے. اور جو وقت نصر تھا اس وقت عراق کا جو بادشاہ تھا تو اس نے اس پر جب اٹیک کیا تو اس بستی پر اس طرح حملہ کیا کہ 6 لاکھ اس کے 12 لاکھ باشندے تھے، 6 لاکھ کو قتل کر دیا، 6 لاکھ کو اس نے قیدی بنا لیا. اور کہا جاتا ہے اتنی اس نے تباہی کی تھی کہ اس کی کوئی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں چھوڑی تھی. اور وہ بستی ایسے گری ہوئی تھی اللہ اوپر عروشیہا چھتوں اس کی، یعنی اس کی چھتیں نیچے اور درخت اور اوپر مربع جو ہے وہ اس کے اوپر، لاش اس کے اوپر، تو وہ اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. او یا کلازی جیسے وہ شخص مرہ گزر ہوا اللہ اوپر قریتن ایک بستی کے، وہیا اور وہ بستی خاویتن وہ گری ہوئی تھی اللہ اوپر عروشیہا چھتوں اپنی کے. کالا فرمایا اس نے زاہر علیہ السلام نے یا اللہ کے ولی نے انا کیسے کس طرح یحیی وہ زندہ کرے گا حاض ہی اس یہ حاضہ مذکر کے لیے اور حاض ہی دس مونس کے لیے حاض ہی اس کو اللہ بعد کیونکہ بستی جو ہے وہ یہ قریت مونس ہے تو اس کے لیے حاضہ کی بجائے حاضی اللہ بعد موت اس کی کے. انہوں نے کہا کہ اب یہ جس طرح جو اس شہر کے حالات ہو گئے ہیں تو کیسے یہ بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے، انسان چل پھر سکتے ہیں، تو یہ تو ناممکن بات ہوگی، یہ تو ہمیشہ کے لیے ایسے رہے گی. فا پس اماتا موت دی اسے اللہ تعالیٰ نے میاتا 100 کو کہتے ہیں عام سال 100 سال کے لیے. ثم پھر باساہو اٹھایا اسے پھر زندہ کیا اسے. کالا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے فرشتے کی ان سے پوچھا کم کتنی دیر، لابست آپ رہے، لابستہ یعنی مخاطب کے لیے ہے کہ کتنی دیر آپ رہے. کالا انہوں نے فرمایا اس شخص نے فرمایا علیہ السلام نے لابستو میں رہا یومن ایک دن او یا بعض کچھ یومن دن کا 100 سال پڑے رہے. لیکن جب سوال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کتنی دیر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایک دن رہا ہوں گا میکسیمم، یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں، اس سے زیادہ تو نہیں میں اس حالت میں رہا. کالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ لابستہ آپ رہے میاتا 100 عامن سال. فانظر پس دیکھیے الہ کی طرف تعامی کا تعام کہتے ہیں کھانے کو، فوڈ کو، کا اپنے، تو یہ انجیر تھی اور انگور وغیرہ تھا، و شرابی کا اور پینا اپنا، لم نہیں یتسنہ یہ گلے سڑے نہیں، یہ خراب نہیں ہوئے، یہ اتنا عرصہ پڑے رہنے کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. وانظر اور دیکھیے الہ کی طرف ہمار کہتے ہیں ڈونکی کو، گدھے کو، طرف اپنے گدھے کی،
اور جب اس نے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تو پھر کہا کہ اپنا کھانا پینا دیکھیے، تو وہ بالکل ٹھیک تھا، اسی طرح فریش تھا. اور پھر جب جو گدھا تھا نا وہ اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں راکھ کے اوپر، اور ان اللہ تعالیٰ نے پھر اس گدھے کو حضرت عزیر علیہ السلام کے بالکل سامنے انہیں زندہ کیا، اور وہ جو ہڈیاں تھیں وہ پہلے اٹھیں، بلند ہوئیں، اور پھر ان پر گوشت اور ماंس وغیرہ اور ان کی رگیں وغیرہ. وانظر اور دیکھیے، الا کی طرف، ہماری کا طرف گدھے اپنے کی، اور لنج اللہ کا ہم بنائیں گے آپ کو آیاتن نشانی، للناس لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھیں، نشانی کس طرح بنانی تھی کہ عزیر علیہ السلام اس دور میں لوگوں کی عمریں لمبی تھی، اور عزیر علیہ السلام کے جو ہم اصل لوگ تھے ان کے نزدیک تو عزیر علیہ السلام وفات پا گئے تھے، لیکن جب وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، اور عزیر علیہ السلام نے بھی 100 سال کے بعد جب دنیا دیکھی تو وہ شہر آباد ہو چکا تھا، اس میں ہلچل ہو چکی تھی. تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا آبادیوں کو، شہروں کو بسانا. وانظر اور دیکھیے، الا کی طرف، عظامی ہڈیاں، جو اس گدھے کی ہڈیاں تھیں، کیفا کیسے، ننشزوہا ہم جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں، لحمن گوشت، کہ کیسے یہ اٹھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ہڈی پھر اس کے ساتھ اور ساری جڑتی گئیں، اور پھر اللہ نے انہیں گوشت پہنا دیا، اور یہ سارا کام ان کی سامنے ہوا، رگیں وغیرہ خون کی چل پڑی. فلما پس جب تبینہ بالکل کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، اللہ اس کے لیے یعنی عزیر علیہ السلام کے لیے، کالا فرمایا، عالم میں جانتا ہوں، میں جان گیا، یعنی عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا، عالم میں بالکل اچھی طرح جان گیا، انا بے شک کہ اللہ اللہ اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قدرت والا. انہوں نے فرمایا کہ اب یہ مجھے بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت والے ہیں. تو یہ آپ ورس پڑھ سکتے ہیں یا میں ریوائز کروں؟ ٹائم تھوڑا ہے، اگلی ورس بھی لمبی ہیں تھوڑی سی. جی شاباش پڑھیں، یہ چلیں پڑھیں، چلیں جی. سر میں پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں شاباش. او یا کلذی، اس شخص کی مانند مرہ گزرا، اعلی پر سے، قریاتن بستی، و اور ہیا وہ، خاویاتن گر پڑی، اعلی اوپر، عروشی ہا چھتوں پر. قالا اس نے کہا، انا کیوں کر، یحیی زندہ کر لے گا، ہی اس پر، اللہ بعد موتہا اس کا مرنا. اس کے مرنے کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَہُ تو اس کو مردہ رکھا، اللہ میعادَ 100 عامٍ سال، 100 سال. ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا، قالا اور فرمایا، اس نے کہا، کم لبثت کتنی دیر، قالا اس نے فرمایا، لبثت یوما ایک دن، او یا بعض یوما کچھ دن قبل. دن کا کچھ حصہ. یہ اللہ تعالیٰ دن کا اسے پوچھ رہے ہیں کہ کالا فرمایا کم کتنی دیر لابستہ آپ رہے، یعنی آپ اس موت کی حالت میں کتنی دیر رہے. تو آگے سے یہ علیہ السلام نے کہا کہ میں رہا دن یا دن کا کچھ حصہ. جی پڑھیں یہاں سے آگے. کالا اس نے فرمایا، بالا بلکہ،
لبستہ تو رہا می آتا آمین 100 سال فنظر پس تو دیکھ الا طرف طعامی کا اپنا کھانا و شرابی کا اور اپنا پینا لم یتسانہ اور انہیں سر نہیں گیا وانظر اور انظر دیکھ الا طرف ہماری کا اپنا ہماری کا گدھا وَلِنَجْعَلَ کا اور ہم تجھے بنائیں گے آیاتً لِلنَّاسِ ایک نشانی لوگوں کے لیے اور انظر دیکھ الا طرف عظامی ہڈیاں کیفا کس طرح ننشزوہا ہم انہیں جوڑتے ہیں ثم پھر نکسوہا ہم اسے نکسوہا پہناتے ہیں، جس طرح ہم لباس پہنتے ہیں نا، تو یہ ورڈ ادھر سے ہے، نیکسٹ ہم پہناتے ہیں لحمن گوشت. فلما اور پھر جب تبینہ واضح ہو جائے گا لاہو اس پر کالا اس نے فرمایا عالم میں جان گیا انا بے شک اللہ اعلی کلی شیء قدیر بے شک اللہ جانے والا اور قدیر ہے. ہاں جی، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت والا. شاباش، جزاک اللہ. وا اور از جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے. یہ ایک اور واقعہ آ رہا ہے اللہ کی قدرت کا. وائز اور جب یہ کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہے، کل کو کیسے زندہ نہیں ہونا، آخرت نہیں ہونی. تو وہ لوجیکل ہے. اللہ تعالیٰ جو پہلے بنانے پر قادر ہے تو دوبارہ تو سارا کچھ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. جس نے بالکل جب ہم نتھنگ تھے، نتھنگ سے ہم کو سم تھنگ کر دیا، تو اب تو ہم ہیں، کچھ ہمارا ریکارڈ، کچھ حصہ، ہر چیز ہے. تو وہ اب دوبارہ پیدا کرنا تو بالکل اس سے بھی آسان ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے کہ یہ آسمان کی اور یہ زمین کی یہ خلقت آپ کی خلقت سے بھی یہ زیادہ ہے. تو جب ہم نے یہ کچھ کر لیا تو پھر یہ آپ. وائز اور جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب آرے کا مطلب دکھا، شومی آرے دکھا مجھے، کیفا کیسے، تو زندہ کرتا ہے موتا مردے کو. کالا فرمایا اللہ نے اولم کیا نہیں تو ایمان لایا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا آپ بھی اس بات پر ایمان نہیں لاتے. کالا تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، ولیکن اور لیکن لیتمئن اطمینان کے لیے قلب دل یا میرے. لیکن یہ صرف میں اپنے اطمینان قلب کے لیے کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، لیکن میرا جو دل ہے وہ زیادہ اطمینان میں چلا جائے گا اس بات سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ان کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جہراً دیکھنا چاہتے، تو اس طرح انبیاء کرام نے کالا فرمایا فخذ پس پکڑ لو اربع 4 من سے طیر پرندے، کوئی جو 4 برڈز ہیں انہیں آپ پکڑ لیں. اور فسرہن پس اچھا جی شروع کرتے ہیں. کالا فرمایا اللہ نے فاخوذ پس پکڑیے اربعۃ 4 من سے طیری پرندے، فسرہن پس منوس کر لیجئے، ہلا لیجئے، الہی کا الہ کی طرف کا آپ کی اپنی طرف انہیں منوس کر لے، ہلا لے.
سما جال پھر رکھ دے اللہ اوپر کلی ہر جبل پہاڑ کو کہتے ہیں ماؤنٹین کو من ہننا سے ان سے جزان ٹکڑے یعنی انہیں ذبح کرے اور پھر جو ان کے ٹکڑے ہیں وہ ہر پہاڑ پر رکھ دے سما پھر سمت او ہننا پھر پکارے انہیں کال کرے انہیں جس طرح آپ پہلے انہیں بلاتے تھے یاتی انا کا وہ آئیں گے آپ کے پاس سائین دوڑتے ہوئے جو صحیح ہے نا صفا مروہ کی وہ بھی یہ لفظ سائین دوڑتے ہوئے وہ اسی طرح جس طرح پہلے آپ کے پاس آتے تھے تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے والم اور جان لو انا بے شک کہ اللہ عزیز غالب ہے یعنی طاقتور ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے حکیم دنا ہے اور حکمت والا ہے کہ یہ ساری کائنات زمین اور آسمان بڑی حکمت سے دنائی سے وزڈم سے اللہ چلا رہا ہے اور ہر چیز پر عزیز جو ہے اس کا غلبہ بھی ہے قدرت بھی ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے طاقتور ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے انہیں ہلایا اور پھر مختلف پہاڑوں پر رکھے ہیں ان کے گوشت رکھ لیے اور ان کے جو سر تھے نا ایک تفسیر میں لکھا وہ اپنے پاس رکھ لیے اور پھر وہ انہیں بلاتے جاتے تو جو پرندہ آتا جس کو بلاتے تو اس کو دوسرے پرندے کا سر دیتے تو وہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا پھر اس کو اس کا سر دیتے تو وہ اسے قبول کر لیتا اور جس طرح وہ پہلے تھا اسی حالت میں آ جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اپنا جو معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا میں روائز کرتا ہوں وائز اور جب کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرے رب آرینی دکھا مجھے کیفا کیسے تو ہی تو زندہ کرتا ہے موتا مردے کو کالا فرمایا اللہ نے اولم کیا نہیں اوا کا مطلب کیا لم نہیں تو ایمان لاتا تجھے اس بات پر بلیو نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں کالا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بلا کیوں نہیں بالکل ہے ولیکن اور لیکن یا تاکہ لی یتمائنہ تاکہ کے لیے اطمینان کے لیے قلب بھی میرے دل کے اطمینان قلب کے لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں کالا فرمایا اللہ نے فخذ پس پکڑیے اربعۃ 4 من سے طیر پرندے فسرہن پس ہلا لے انہیں منوس کر لے انہیں 4 پرندوں کو الہی کا طرف اپنی ثم جل پھر رکھ دے اللہ اوپر کلی ہر جبل پہاڑ کے من ہننا سے ان سے یعنی ان پرندوں سے جزء ٹکڑے حصے سمت او ہننا پھر آپ پکارے انہیں کال کریں انہیں یاتی انا کا وہ آئیں گے آپ کے پاس سائین دوڑتے ہوئے والم اور جان لو اور آپ یہ جان لیں اچھی طرح انا بے شک کہ اللہ عزیز غالب ہے طاقتور ہے حکیم حکمت والا ہے دنا جی بچے یہ کون پڑھے گا طیبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب قالا فرمایا ابراہیم نے ربی اپنے رب سے ارینی دکھائیں کیفا کیسے تحیی زندہ کرتے ہیں الموتا مردے کو قالا فرمایا اوا کیا لم نہیں تو امینو تم ایمان رکھتے قالا فرمایا بلا بلکہ ولیکن لیکن لیطمئن اطمینان قلبی قلب کے کالا تھوڑا سا آسا کالا فرمایا بلا کیوں نہیں میں اس بات کیوں پر نہیں ایمان رکھوں لیکن اور لیکن لیطمئن اطمینان قلبی اپنے اطمینان قلب کے لیے قالا فرمایا فخذ پکڑو اربعۃ 4 من الطیر پرندے فسرہن صرف فسرہن کا کیا بس حلال انہیں منوس کر لیں انہیں ٹرین کر لیں انہیں الیکا اپنی طرف ثم پس اجعل ثم پھر جل رکھ دے انہیں علا پر کلی ہر ایک جبل پہاڑ پر یعنی کہ انہیں ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے جو ہیں وہ مختلف پہاڑوں پر رکھ دے جی پڑھے من ہننا ان میں سے جزءاً حصے ثم پس ادعوہن بلائیں یاتینکم اپنی طرف
یاتینا کا وہ آئیں گے سائین دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان رکھو انا یہ کہ اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ، شاباش۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنائے، اور جس رستے پہ شیطان ہمیں بلا رہا ہے اس رستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ زندگی ایک ٹرائل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور ہر بندے کو ہر نعمت ملے گی بھی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر ٹیسٹ اور ٹرائلز بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان امتحانات سے کامیاب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے اس کو ہماری زندگی کے لیے روشنی بنائے، نور بنائے، اور ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور پاکستان کو کرونا وائرس جیسے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے سبب محفوظ فرمائے اور آسانیاں فرمائے، اس وبا کو ٹال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم